میرا سلام قبول کیجیے، اور میرے اس بات کا شکریہ بھی کہ آج میں اس موضوع پر بات کر سکتی ہوں جو زندگی بھر میرے دل کے ساتھ لگا لگا چلا آتا ہے۔ بات عورتوں کی ہو، بات پاکستانی معاشرے کی ہو، بات اس کی ہو کہ ہمارا دین کیسا ہے اور اس نے عورتوں کو کس جگہ رکھا ہے، کیا حقوق دیے، ہماری تہذیب، ہمارے اخلاق کے اصول کہیں بھی عورتوں کے حق سے انکار نہیں کرتے۔ اگر عورتوں کے حق سے انکار ہو رہا ہے تو مجھے یہ سوچ کے دکھ بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ شریعہ اور آئین دونوں عورت کے برابر کے حقوق دیتے ہیں، اور میں برابری کے معنی یکسانیت نہیں جانتی، میں برابری کے معنی یہ جانتی ہوں کہ جو کوئی جو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کو اس کے کرنے کا موقع ملے۔ اردو کا ایک عام لفظ یگانگت ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ عورت کے معاملے میں مجھے ابھی تک یہ احساس ہے کہ ہم سے یگانگت نہیں سمجھی جاتی جائز، ہم کو شاید کچھ غیر سمجھتے، ادبی طور پر ہم کم نہیں ہیں مگر پھر بھی ہم کم ہیں، کام کرنے میں بھی کسی سے کم نہیں ہیں مگر پھر بھی کم ہیں، اپنی بات کو سمجھنے میں بھی ہم کسی سے کم نہیں ہیں مگر پھر بھی کم ہیں۔ اگر ہم کم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ہماری برابری کے معاملے میں، ہمارے حقوق کی برابری کے معاملے میں کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہے یا جھجک ہے یا ہچکچاہٹ ہے۔ ایک بات تو میں یہ بھی کہوں گی کہ میں عورتوں کے حقوق کو اسی طرح سمجھتی ہوں جو انسانی حقوق ہیں۔ عورت انسانی حقوق سے الگ نہیں ہے، اور انسانی حقوق میں سب سے پہلا حق زندہ رہنے کا ہے۔ زندہ رہنے کا نام سانس لینا نہیں ہے، زندہ رہنے کا نام جسم کو توانا رکھنے کا نام بھی ہے، صحت پر توجہ، کیونکہ پروردگار نے اس کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ تخلیق کا ہے۔ تخلیق میں محنت تو جو ہوتی ہو، درد جو ہوتا ہو، مگر اس میں اس محنت کو، اس درد کو سہنا پڑتا ہے۔ اور میں جسے محنت کہہ رہی ہوں اس سے غلط معنی نہ سمجھیے گا، بلکہ زندگی بھر کی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ماں بننے کی خوشی اور ماں بننے کا بوجھ دونوں ساتھ لے کر عورت چلتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے صحت ضروری ہے، لیکن عام طور پر لوگ صحت کی جو اہمیت ہے اس سے واقف نہیں ہیں، اور اس لیے واقف نہیں ہیں کہ عورتوں کو تعلیم کے مواقع کم ہیں۔ میں اپنی جیسی شہری خوش نصیب خواتین کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ان کروڑوں عورتوں کی بات کر رہی ہوں جو کہیں بہت پیچھے کے علاقوں میں اس ملک کی رہتی ہیں، بلکہ اگر سچ بولوں تو شہروں میں بھی وہ عورتیں موجود ہیں جن کے انسانی حقوق سے انکار ہے۔ کوئی کیوں خوف زدہ ہے کہ ان کو بھی وہی حقوق مل جائیں جو تمام انسانوں کے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی کا شعور تعلیم سے بڑھتا ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں، بچیاں تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہم مذاق کرتے رہتے ہیں جب وہ لڑکیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اب چونکہ ایک اور زاویہ ہماری زندگی میں بدل رہا ہے، اب لڑکے ماں باپ کا یا خاندان کا اتنا خیال نہیں کرتے جتنی لڑکیاں کرتی ہیں، مگر پھر بھی خفا لڑکیوں سے۔ والدین کو
لڑکیاں بوجھ نہیں سمجھتی. جیسے جیسے والدین ضعیف ہوتے جاتے ہیں ان کی نگہداری کا احساس بڑھتا جاتا ہے. نگہداری عورت کی فطرت کا حصہ ہے. اسے اس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، مگر اسے ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جہاں اس کی زندگی کو، اس کے حقوق کو بھی اہم جانا جائے. اب پچھلے کئی سالوں میں عورتوں کے بدلے ہوئے رویے نے ان کے لیے بہت مواقع پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر مضبوط ہو سکیں. میں بہت اطمینان سے کہہ سکتی ہوں کہ کھیت میں کام کرنے والی عورت سے لے کر وزیر اعظم تک ہونے والی عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ شاید میری اس بات پہ ہنسیں گے کہ وزیر اعظم میں اور کسان میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ وہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں جو ان کو سونپی گئی ہے. آپ اپنی عورتوں سے کہیے کہ وہ کھیتوں میں کام نہ کریں تو یقین مانیے ہمیں ایک وقت بھی کھانا نہیں ملے گا. وہ برابر کی شریک ہیں اس مشقت کے کام میں، برابر کی شریک ہیں موسم کی سختیاں سہنے کے معاملے میں. اور پھر ایک بات، موسموں کی بات ہوئی تو آب و ہوا کی میزان کو قائم رکھنا، ماحول کو صحت مند رکھنا، اور ان کے لیے بھی جنہیں آپ اپنے برابر کا نہیں سمجھتے. جب ہم ماحول کی بات کرتے ہیں تو عورتوں کا ماحول اور مردوں کا ماحول الگ نہیں ہے. ماحولیاتی زندگی کا خیال کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ ایک اور بھی سبق دیتا ہے کہ جس طرح ماحول نگہداشت سے، دردمندی سے اور ساتھ دینے سے آگے بڑھتا ہے، اسی طرح ایک معاشرے کی زندگی مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک دردمندی، ایک احساس، ایک شرکت ہونی چاہیے. کوئی برتر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے. برتر وہ ہے جو اپنی ذمہ داری سے زیادہ کام کرتا ہے، اور کمتر وہ ہے جو اپنی ذمہ داری کا کام بھی نہیں کرتا. جو عورتیں ایک اور بڑا کام کرتی ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پیدا کرتی ہیں. بنیادی تربیت عورتوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ماں صحت مند ہوگی، باشعور ہوگی، باخبر ہوگی، اپنی زندگی کے مسئلوں کو سمجھتی ہوگی اور جتنا بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ ان مسئلوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گی، معاشرہ اتنا ہی بہتر ہوتا جائے گا. میں نے پہلے کہا کہ ہمیں یکسانیت نہیں چاہیے، یگانگت کی ضرورت ہے. فرد کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. معاشرے میں فرد گنے جاتے ہیں، ان کی صنف نہیں گنی جاتی. ہم معاشرے میں صنف گنتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم عورتیں 51%، کوئی کہتا ہے نہیں 49%. میں 49% کی جو حالت ہے اس کو بھی قبول کر لوں تو یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، برابر تو ہیں. ایک اور احساس جو موجودہ زمانے میں بہت بڑی چیز ہے، اور وہ چیز ہے جدید ٹیکنالوجی. یہ دنیا اب ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ہو گئی. کیا ہم نے اپنی عورتوں کو اس کی تعلیم، اس کا شعور، اس کی اطلاع دینے کی کوشش کی؟ اور جب میں کوشش کی بات کر رہی ہوں تو میں ایک عمومی سطح کی کوشش کی بات کر رہی ہوں. بہت سی بچیاں، بہت سی خواتین بڑے شہروں میں آتی ہیں، پڑھتی ہیں اور اس ٹیکنالوجی میں بھی اپنا نام پیدا کرتی ہیں. مگر بات چند لوگوں کی نہیں ہے، چند افراد کی نہیں ہے. یہ معاشرے میں ایک عمومی شعور پیدا ہونا چاہیے کہ اگر زندگی کے انداز بدل رہے ہیں، خاص طور پر ایک دوسرے تک پہنچنے کے لیے، تو عورتوں کو بھی اس انداز سے روشناس کرا دیا جائے. پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ
اپنی زندگی کی ہر غلطی کی ذمہ داری اس جدید ٹیکنالوجی پہ ڈال دیتے ہیں. غلط. افسوس ہے کہ غلط. چیزیں بری نہیں ہوتی، آپ ان چیزوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں وہ غلط یا صحیح ہو سکتا ہے. عورتوں کو آگاہ کرنا ہے. مجھ سے بہت کم عمر عورتیں اگر اس ٹیکنالوجی کو نہیں جانیں گی تو بہت سے علم میں پیچھے رہ جائیں گی. کتاب پڑھ لینا، سبق یاد کر لینا علم نہیں ہے. تعلیم کو میں راستہ سمجھتی ہوں. علم تو منزل ہوتا ہے، اور علم منزل اس وقت ہوتا ہے جب تعلیم کے ساتھ تربیت تجربے کے طور پر شامل ہوتی ہے. جس زمانے میں پل بڑھ رہی تھی تو خالی لفظ تعلیم استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ تربیت لازمی تھی. ہم سے وہ کہیں جادو کا لفظ ہاتھوں سے نکل گیا، اور ہم سے کہیں اس تربیت کی بھول میں معاشرے میں یکجائی نہیں رہی. یکسانیت تو بہت ہوگی شاید، مگر یگانگت نہیں. ہم ایک دوسرے سے بے خبر رہتے ہیں، بے حس رہتے ہیں. اور بے حس ہونے میں آج کی دنیا میں اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ عورت کی معاشی ترقی اتنی ہی ضروری ہے. اس کو معاشی طور پر مضبوط بنانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی معاشرے کے مردوں کو. زندگی جو اپنی قیمت آج کل وصول کر رہی ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ استعداد پیدا کرنی ہے کہ زندگی کو بہتر کیا جا سکے. ہم تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو چار جملے بول لینا کہ آئیے تشریف رکھیے، فرمائیے کیا لیجئے گا، شربت یا چائے، یہ تہذیب نہیں ہے. یہ تو ایک تواضع کی اوپری سطح ہے. تہذیب یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کبھی برا نہ سوچیں. تہذیب یہ ہے کہ آپ کبھی کسی پر غلط الزام نہ لگائیں. میرا خیال ہے کہ اسلام میں سب سے بڑی سزا تہمت لگانے کی ہے، اور ہمارا مشغلہ ہے تہمت لگانا. اور تہمت لگانے میں میری صاحب کو ہی معاف کر دیجیے گا، سب سے اچھی تہمت عورتوں پر جائز سمجھی جاتی ہے. ایک دفعہ ایک رائے دے دی گئی، پھر دنیا رہے یا نہ رہے، وہ رعایت جو انہوں نے دی ہے، وہ گنجائش جو انہوں نے دی ہے، وہ باقی رہتی ہے. اس رویے کو بدلنا ہوگا. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام رویے بدلنا ہے، مگر رویے بدل جاتے ہیں انصاف کے معاشروں میں. اور انصاف کے معنی یہ ہیں کہ جس کی جتنی صلاحیت ہے اس کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری آبادی جو ہے وہ وبا کی طرح بڑھ رہی ہے. ملک اتنا ہی ہے، بلکہ 24 سالوں میں ملک چھوٹا ہو گیا تھا. 23 کروڑ لوگ اس سرزمین پہ موجود ہیں. ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کے شعور، ان کی عقل، ان کی دانش، ان کے ہنر اور ان کے فن کا خیال رکھنا معاشرے کا حصہ ہے. حکومتیں معاشروں کا خیال نہیں کرتی ہیں. سیاست کی نظر نقصان اور فائدے پر رہتی ہے. اگر یہ سیاست موجود ہے تو عورتوں کے اندر بھی یہ سیاسی شعور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ کہ سیاست کی قیادت میں عورتیں آئیں. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو ان سے کہہ دیا جائے گا وہ یہ کرتی رہیں گی. نہیں، صرف ایک ہی عورت وزیر اعظم کیوں؟ بہت عورتیں ہیں جن کو وہی جو مواقع مردوں کے ہیں وہ ہماری سیاست میں ذرا مختلف ہیں. وہاں ان کی معاشی طاقت ان کے کام آتی ہے. عورت اس معاشی طاقت کو بھول جائے اور اپنی شخصیت کی قوت سے، اپنی کردار کی اہمیت سے، اپنے عمل کے انتہائی عمدہ ہونے کی وجہ سے اس کو سیاست میں آنا
چاہیے، اور شاید ایسا ہو تو سیاست بھی سنبھل جائے گی۔ پروردگار نے کچھ فطری طور پر عورتوں کے اندر سنبھل کے چلنے کی قوت رکھی ہے، کاش کہ معاشرہ ان کو موقع دے کہ وہ خود کو بھی سنبھالیں اور معاشرے کو بھی سنبھال سکیں۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہ بات کرنے کا موقع دیا۔ نوازش۔